آئی جی خادم اعلیٰ خادم رند کی لائننزری کے بعد جو ہے کرپشن کا ایک پینڈورا باکس کھل چکا ہے. طرح طرح کے الزامات جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی خادم رند اور ان کی ٹیم پر جو ہے براہ راست یا بالواسطہ لگائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے حکم پر جو ہے بہت ساری ٹیموں نے جو ہے وہ اس وقت ان تمام تر معاملات کی خفیہ انکوائریاں بھی شروع کر دی گئی ہے. کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سب سے جو بھیانک قسم کی انکوائری جو ہے اس وقت سامنے آئی ہے وہ خود سی پیک سے متعلق ہے کہ سی پیک کے پولیس والوں کو جو ہے وہ ویزے پر چھوڑے جانے کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے. یہ ویزا سسٹم جو ہے کہتے ہیں خود خادم اعلیٰ کے بہت ہی منظور نظر ڈی ایس پی زوار حسین کی جب پوسٹنگ وہاں کروائی گئی تھی تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے کہتے ہیں کہ 200 سے زائد پولیس والوں کو مبینہ طور پر ویزے پر چھوڑا گیا تھا، اور فی پولیس والے جو ہے 25 ہزار روپے ان سے منتھلی جو ہے وصول کی جا رہی تھی. 200 سے زائد پولیس والوں کو ویزے پر چھوڑا گیا تھا. یہ وہ پولیس والے تھے جن کی خدمات جو ہے خاص طور سے سندھ پولیس کے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ سی پیک میں بھجوائی گئی تھی، ان کی خدمات دی گئی تھی تاکہ وہ جو ہے پولیس والے جو ہے وہ چائنیز کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن وہاں پر بھی پولیس والوں نے جو ہے وہ اپنی دکانداری شروع کر دی تھی اور انہیں جو ہے ویزے پر چھوڑ کر خود چائنیز کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا تھا. یہ ایک بہت بڑی انکوائری ہے جو کہ اب شروع کر دی گئی ہے، اور خود وہاں کے بہت سارے گن مینوں کو جو ہے خود اسی ایڈیشنل آئی جی خادم رند کی اس ٹیم نے جو ہے وہ بہت سارے بلڈرز کو، بہت سارے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ گارڈ دے رکھے تھے غیر قانونی طریقے سے. یہ بھی جو ہے اب انکشاف ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک کانسٹیبل جو ہے خود صدام حسین جو کہ ڈی آئی جی حافظ کاشف کے زمانے میں جو ہے وہ ڈیفیکٹو ڈی آئی جی سی پیک کا جو ہے وہ رول پلے کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے بہت زیادہ وہاں پر انی مچائی ہوئی تھی. وہ چاہے پیٹرول کا معاملہ ہو، چاہے وہ نفری کو ویزے پہ چھوڑنے کا معاملہ ہو، یا دوسری لاقانونیت ہو، اسی پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اس وقت سسپینڈ کر کے ان کے خلاف ایک انکوائری جو ہے خود خادم اعلیٰ نے شروع کر رکھی تھی. اور اس انکوائری کے نتیجے میں وہ انہیں ڈسمس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ڈسمس کرنے سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ذریعے جو ہے صدام حسین سے رابطہ کیا. ٹیم میں کہتے ہیں کہ خود پٹھان خان انسپکٹر وہ اور خود رزاق ماتلو ان کے پاس گئے اور ان سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 50 لاکھ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ 50 لاکھ دے، ورنہ جو ہے نہ صرف تمہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گا بلکہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات درج کے تمہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا. لیکن اس کانسٹیبل صدام حسین نے کہا کہ 50 لاکھ روپے اگر میں اپنی کانسٹیبلی کو بحال کرنے کے لیے، بچانے کے لیے دوں تو اس سے اچھا نہیں کہ میں 1 کروڑ دے کے میں خود ڈی ایس پی بھرتی ہو جاؤں. یہ کہہ کے جو ہے انہوں نے پٹھان خان اور رزاق ماتلو کو جو ہے وہ جواب دے کے لاجواب کر کے انہیں گھر سے بھگا دیا، اور اس کے بعد خود وہ روپوش ہو گئے. جس کے بعد جو ہے اسی انسپکٹر اور خود رزاق ماتلو نے جو ہے وہ بعد میں پھر ایڈیشنل آئی جی خادم اعلیٰ کو رپورٹ دیکھ کے جو ہے وہ ان سے جو ہے اس صدام حسین کو جو ہے برطرف کروا دیا اور ان پر 6 کروڑ رشوت لینے کا الزام لگایا. خود ان سے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے مانگ رہے تھے کہ 50 لاکھ روپے دو تو ہم تمہیں بحال کر دیں گے، بحال کر کے دوبارہ سے تمہیں سی پیک کا انچارج لگا دیں گے، پھر تم ہمارے لیے کام کرنا. لیکن صدام حسین جو ہے وہ ان کی جال میں نہ پھنس سکا اور انہوں نے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کیا 50 روپے بھی دینے سے جو ہے وہ معذوری ظاہر کر دی. تو اس قسم کے بہت سارے جو ہے اس وقت کرپشن کے پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکے ہیں، جس میں خود رزاق ماتلو جو ہے وہ ان کی پیٹرول اور ڈیزل کے مد میں کہتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں کوئی 20-22 کروڑ روپے کا جو ہے وہ غبن جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کی اپنی ایک اس وقت انکوائری چل رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. جبکہ خادم اعلیٰ خود اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ہے علی حسن زرداری کے ذریعے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ اس وقت مینیج کرنے کی
کوشش کر رہے ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ باؤ تاؤ بھی لگا رہے ہیں کہ کچھ لے کچھ دے کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی جان بخشی کر دی جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سا بھول ہو گئی ہم کا معافی دے دے. یہ گنگنا بھی رہے لیکن سنا یہ ہے کہ ان کی کوئی معافی تلافی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی, چاہے کوئی ان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو. الیکشن میں وہ اپنے مطلوبہ نتائج ہر حال میں حاصل کرنے پر وہ بضد ہوتے ہیں. اس پر وہ پہلے ہی سلطان علی خواجہ کو بھی نشان عبرت بنا چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع. کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو کوئی شکایت ہو کوئی تحفظات ہو تو وہ ہمارے نمائندوں سے اور خود مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا وائس میسج اپنا ٹیکسٹ میسج جو ہے ہم بھجوا سکتے ہیں. ان کا موقف بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو مکمل دیکھیں اور پروگرام کو شیئر ضرور کریں. اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ.